بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد بار دیگر باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. سبحان اللہ. كنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران، دو مسلسل آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سبحان اللہ. آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103. میزبان محترم، منصرم اور منتظم مملکت جناب ابن حسین صاحب نے مجھے کہا کہ عنوان پر گفتگو ہو، سبحان اللہ. اور عنوان بھی یہ ہے کہ حسین نعمت خدا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا یوں تو قرآن مجید میں اللہ کی نعمتوں کا بہت ذکر ہے، بلکہ اس بہت ذکر کی شدت کو میں یوں کہہ دوں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. شدت و کثرت نعمت الہیہ اس حال میں ہے کہ اگر گننا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے. سبحان اللہ. میں پوری کائنات پر غور کر کے اپنا لمحات زندگی قلیل اور قصیر جانتا ہوں. صرف اپنے وجود پر اگر غور کر لوں تو اس 6 فٹ کے بدن میں اللہ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بال بال اور ذرے ذرے میں اور لمحے لمحے میں ہمیں اس کی نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے. دیکھیے، ابھی میں نے آ کر میرے عزیزوں نے مجھے چائے پیش کی، پانی پیا. کوئی ایک لمحہ بتائیے جو نعمت الہی سے خالی ہو. سبحان اللہ. مسلسل نعمت ہی نعمت. اور اللہ نے جب کہہ دیا جب گن ہی نہیں سکتے ہو تو جس چیز کی شمارش نہ ہو اس کا حساب کیا ہے؟ حساب تو جب ہوگا جب گنتی ہو جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کی فہم اور سوچ پر جو قیامت میں اللہ کی نعمتوں کے حساب پر غور کر رہے ہوتے ہیں.
वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, रोक लो इन्हें, इनसे सवाल होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, रोकने के बाद इनसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। या अल्लाह, तू तकलीफे मा ला युताक तो दे नहीं सकता, जिस जिम्मेदारी को हम अदा नहीं कर सकते वो जिम्मेदारी हम पे डाल नहीं सकता। एक जानिब तू कह रहा है कि तेरी नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, दूसरी जानिब तेरा पैगाम यह है कि नेमतों के बारे में सवाल होना है। तो जब नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते तो फिर सवाल कैसा है? अजीजान गिरामी, उन कुरान फहमी का ज़ौक़ रखने वाले दोस्तों से कहूंगा जो समझना चाहते हैं, बहस उनसे नहीं है कि जो समझना नहीं चाहते। कयामत में अल्लाह ने जिस नेमत के बारे में सवाल करना है वो नेमतें नहीं है। नेमतें अगर अल्लाह कयामत में पूछने लगे तो फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम शुमार नहीं कर सकते, तो हम कैसे जवाब देंगे? वो नेमतें नहीं है, वो नेमत उज़्मा है जिसे हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे इस्लाम, लब्बैक या हुसैन, नारे इस्लाम, लब्बैक या हुसैन, बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मैं अपनी तमहीदी बयान से गुजर रहा सुभान हूं। अल्लाह। मोहतरम समात रखने वालों से चाहूंगा कि मैं अपने मजमून की तरफ उनको ले जाऊं, ये मेरे लिए एक सादतमंदी होगी। जरा गौर फरमाएं, कुरान मजीद सूरह मुबारक ज़ुमर की एक अजीब आयत है। आयत अजीब हो सकती है इसलिए कि समझने में जब सहारों की जरूरत हो। जी, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नह ज़ुमरा, साहिबाने तकवा को जन्नत में धक्का देकर ले जाया जा रहा होगा और वो जन्नत में जाने को तैयार नहीं होंगे। भाई, दोज़ख में धक्का देकर ले जाना तो समझ में आता है, तवज्जो है, मगर जन्नत में भी धक्का देकर ले जाया जाएगा, ये कैसे समझेंगे? जो मुश्ताकान जन्नत होंगे महशर में, वो आवाज लगा के कहेंगे मन होम, ये कौन है? हम तो लाइन लगाए खड़े हैं, कतार बांधे खड़े हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, और जिन्हें जन्नत दी जा रही है वो जन्नत में जाने को तैयार नहीं है। फरिश्ते धक्के लगा लगा के ले जा रहे हैं। आवाज आएगी होम हुद्दासुल हुसैन, ये दुनिया में हुसैन हुसैन बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला, क्या आगाज है, क्या आगाज फरमाया आपने, वाह। या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंद तर सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। अब मैंने आयत का तर्जुमा करने के लिए तमहीद बांध ली, अब तर्जुमा सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है साहिबाने ईमान, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, तक़वाए परवरदिगार का हक अदा करो। पसंद का तकवा नहीं, मतलब का तकवा नहीं, बल्कि तकवा का हक। तन्हाई में भी वही याद रहे और मजमे में भी याद रहे। बहुत से लोगों को अल्लाह मुसल्ले पर मिलता है, उन्होंने औकात नमाज को अल्लाह के औकात जान लिए हैं। जी, ये औकात नमाज थे, ये अल्लाह के औकात नहीं थे। और फिर वो मुसल्ले पे पहुंचने के बाद सोचते हैं कि अब अल्लाह मिलेगा। और बहुत से लोगों को तो मक्के में भी अल्लाह नहीं मिलता। जी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कोई मक्का चला गया तो उसे अल्लाह मिल जाए। जी, वैसे ही हमने तो मुसलमानों ने सुन्नी शिया मजमा बैठा है और मुझे गुमान है कि गैर मुस्लिम भी तशरीफ फरमाए हैं। वैसे ही हम मुसलमानों ने तो इतनी तकसीम और इतनी घुटनों को ईजाद कर दिया है कि वो बरेलवियों की मस्जिद है, वो देवबंदियों की है,
وہ مالکیوں کی ہے، وہ شافیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، وہ سنیوں کی ہے، اللہ کی کون سی ہے؟ اور تعجب ہوتا ہے کہ بعض مسجدوں کے تو باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں شیعہ کا داخلہ ممنوع ہے، بعض لکھ دیا جاتا ہے یہاں بریلوی نہیں آ سکتے، کہیں لکھ دیا جاتا ہے یہاں دیوبندی نہیں آ سکتے. تو مسجدوں کو ہم نے تقسیم کر دیا. ایک درد ہے جس کو بیان کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو اللہ مکے میں نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کو اگر چاہیں تو ایک لمحے میں اپنے آپ کو دیکھنے سے اللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ اپنے اوپر ہی غور کر لیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کر لیں. لہذا ہر حال میں تقوی، ہر کیفیت میں، ہر جگہ اللہ کی یاد. اچھا تقوی لفظ گاڑھا ضرور ہے مگر کام گاڑھا نہیں ہے، بہت ہی آسان سادہ سیدھا سا کام ہے. ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں، دقت چاہوں گا، ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں. ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہم ہر ایک سے کھاتے نہیں ہیں، ہم ہر ایک کے جاتے نہیں ہیں. یہ جو نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے. اور یہی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو ولی بنا دیتا ہے. تو تقوی اور اس کا حق ادا کرنا یہ قرآن کا حکم. اتقوا اللہ حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور خبردار مر نہ جانا مگر مسلمان مرنا. اچھا مرنا ہمارے ہاتھ میں، تبھی تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرنا. مسلمان جینا ہمارے ہاتھ میں ہے، مسلمان مرنا ہمارے ہاتھ میں. اللہ کہہ رہا ہے مسلمان مرنا. یہ جو مسلمان مرنے کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے نعمت الہیہ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آیت آگے بڑھ رہی ہے کہ جتنا تم نعمت سے جڑتے چلے جاؤ گے، یقین کرو کہ مسلمان مرو گے. اور اگر نعمت الہیہ سے دور رہے تو تم مسلمان نہیں مر پاؤ گے. مسلمان مرنا ہنر ہے، مسلمان جینا ہنر نہیں ہے. میں نے بڑے لوگ دیکھے جن کا ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا. ماضی کا اچھا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، ہاں ہے، مگر حال کا اور مستقبل کا اچھا ہونا کمال ہے. کتنے ہی اچھے ماضی کے لوگ تھے جو لعنت اللہ علیہ ہو گئے. واہ 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 واہ، بہت خوب قبلہ، بہت خوب. اور کتنے ہی ماضی کے خراب لوگ تھے جو حور علیہ السلام ہو گئے. واہ 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 واہ. تو یہ ممکن ہے سبحان اللہ کہ کسی کا ماضی اچھا نہ ہو مگر اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، کل اس کا اچھا ہو جائے. میں ان بچوں اور جوانوں سے بھی یہ جملہ کہوں، ہم اس وقت محفل میں بیٹھے بھی اسی لیے ہیں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے. ہم سب کل کی تلاش میں ہیں. کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے مستقبل کو بہتر نہ چاہتا ہو کہ بہتر ہو جائے. ہم سب کل کی تلاش میں ہیں. مرنا تو مسلمان مرنا. اب کیسے ممکن ہے کہ ہم مسلمان مریں؟ کیا فارمولہ ہے، کیا قاعدہ ہے، رستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، راہ حل کیا ہے؟ ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں، میں قرآن کی آیت پر غور کر رہا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بہت ساری آیات کا، ابن عباس صاحب، بہت ساری آیات کا ترجمہ ہمارے ہاں اجلت میں کیا جاتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جن کا ترجمہ اجلت میں ہو گیا اور رائج ہو گیا، اور اس پہ بس جو سوچ لیا گیا اسی پر غور کیا جا رہا ہے. بہت مشہور حدیث ہے مولا علی کی، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. علی یہ نہیں کہہ رہے، علی فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا، اس کا مستقبل برباد ہے. جو علی کے در سے دور ہے، توجہ کر لی. اور میرا محترم سنی مجمع، اس کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. خبردار خبردار، مولا کائنات کے باب میں اگرچہ خاص موضوع میرا مولا کائنات کی خدمت میں اس عنوان سے رہنا نہیں ہے، مولا کے بچے کی خدمت میں رہنا ہے، لیکن ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے مولا کی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے. سیدہ خوش ہو گئی تو شاید نہیں، یقیناً ہمارے سارے مسئلے حل ہیں انشاءاللہ. اور بی بی کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی.
بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پیر کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں، اور میرا پیر ایسا، وہ کہتا ہے جی ان سے پتا چل رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. خبردار، ذرا جس کا جو مقام ہے وہی دیا جائے. جب مقام سے زیادہ اور حد سے زیادہ بات ہوگی تو اسی کو فساد کہتے ہیں. جی امام حنبل بہت بڑا نام، بڑا مقدس نام، بڑا علمی نام. ان کا ایک مقلد، ان کا ایک مرید ان کی خدمت میں ایک شیعہ دوست کو ساتھ لے آیا اور امام حنبل سے کہنے لگا کہ حضور فرمائیے جبریل امین نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ انہوں نے فوراً کہا 12,000 دفعہ. 6,000 سے زیادہ تو آیتیں آئی ہیں، لیکن جبریل صرف آیتیں تو لے کر نہیں آتے تھے، جبریل تو اس کے علاوہ بھی آتے تھے. انہوں نے فرمایا 12,000 دفعہ. تو شیعہ جو دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر کتنی دفعہ جبریل آئے؟ تو امام حنبل نے فوراً کہا 24,000 دفعہ. کہنے حضور نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابوہا. جی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہر آنے والا دروازے پر 2 دفعہ حاضر ہوتا ہے. آتے ہوئے بھی صلوات پڑھ لیں علی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فرامین مولا علی اور اہل بیت کے باب میں ہیں، امام شافعی نے تو کیا کہوں کہ کیا کہہ دیا. جی ابھی پچھلے دنوں میرے دوست، میرے عزیز جناب یاسین قادری صاحب کراچی تشریف لائے، مجھے شرف دیا انہوں نے ملاقات کا. آپ میں سے بہت سے ان کو سنتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جی ہم شیعوں کا کوئی کمزوری اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بتائیے، میں اپنے مجمع میں جا کے ہاتھ جوڑوں گا کہ یہ دور کر لیں. مجھے بتا دیجئے، ہم شیعوں میں کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی برائی ہے تو بتا دیجئے، میں اپنے دوستوں کو جا کے سمجھاؤں. کہنے لگے فضائل اہل بیت پڑھنے کو تو کمزوری میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شیعہ کیا فضائل علی پڑھے گا جو امام شافعی پڑھ گئے. ہاں بس ایک پیغام انہوں نے دیا کہ اپنے ذاکرین اور خطبہ سے کہیے کہ دعوت دینے والے کی زبان اچھی ہوتی ہے، دعوت دینے والا ابے تبے میں اور حرامی حلالی سے بات نہیں کرتا. دعوت دینے والے کا صلوات پڑھ لینا محمد و آل. اللہم صلی علی محمد و آل. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ حدیث ہے، یہ معصوم مولا علی کا فرمان، اس کا ترجمہ بھی دوبارہ سے اس کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یا سرکار کا یہ فرمان کتنا مشہور ہے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ترجمہ کیا جاتا ہے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. انتہائی سادہ اور سیدھی اور آسان عربی میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں پہنچو تو 2 سردار ملیں گے، یعنی حسنین مردوں کے سردار ہیں. نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ، حسنین تمہارے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو احادیث کی مسلسل ایک جس کا ترجمہ بہتر کرنے کی، اسی طرح قرآن کی کچھ آیات مشہور ہو گئی ہیں اور ترجمہ مشہور ہو گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو. یہی ترجمہ ہوتا ہے نا. ترجمہ تو اچھا نہیں ہے. یعنی اللہ اختلاف سے منع کر رہا ہے، تفرقے سے منع کر رہا ہے. وہ عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ سنی ہیں، وہ شیعہ ہیں. یہ 2 ہیں اس لیے کہ اختلاف ہے. جی اختلاف ہے نا، اور اختلاف کی بنیاد پر ہی تو یہ مسالک اور ادیان ہیں.
تو کیا مطلب ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ سارے باطل ہیں، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، حیوان ہو جائیں، کچھ سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیں؟ اختلاف کو اللہ کیسے منع کرے گا؟ اختلاف لیل و نہار پہ تو دنیا چل رہی ہے، اختلاف تو حسن کائنات ہے۔ یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، کتابیں لکھنا بند ہو جائیں، ڈاکٹر حضرات کی تحقیقیں بند ہو جائیں، اگر اختلاف رائے نہ ہو، اختلاف تو حسن ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تفرقے میں نہیں پڑھو اور اختلاف میں نہ جاؤ اور ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، نہیں، ہرگز یہ نہیں کہہ رہا اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ جی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اختلاف کا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس منزل پر آ کر اختلاف نہیں کرو۔ اختلاف حبل اللہ کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ حبل اللہ ہے کیا؟ دقت چاہوں گا۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی قرآن اور علی کو جوڑیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی، اور رسی کم از کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ 14 ڈور بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 ڈوریں بٹی جائیں گی، قرآن اور علی۔ خبردار قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے تو اللہ کا پھر اللہ کے اس فیصلے کو کیا کرو گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو تم شیعوں کی طاقت معاذ اللہ کی طاقت سے زیادہ مانتے ہو؟ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے بدل دیا۔ جی قرآن لڑنے کا موضوع نہیں ہے، حتیٰ یہ بھی غیر عالمانہ گفتگو ہے کہ وہ ولدالین کہتے ہیں، یہ ولدالین کہتے ہیں۔ یہ مخرج کا موضوع ہے، یہ تجوید کا عنوان ہے، یہ الفاظ کی ادائیگی کا علمی عنوان ہے۔ زبان کی نوک اگر آگے کی دانتوں پہ لگے، کاٹنے والے دانتوں پہ لگے تو ایک حرف بنتا ہے، اور سائیڈ والے دانتوں پہ اگر زبان کی ایک طرف جا کے لگے اور آپ زور لگائیں تو ایک اور حرف بنتا ہے۔ یہ مسئلہ تجوید کا ہے، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ اور میں تو شیعہ برادری سے یہ کہتا ہوا گزروں کہ اگر کہیں شیعہ قاری قرآن نہ ملے تو اپنے بچوں کو سنی قاری قرآن سے تعلیم دلواؤ۔ قرآن 2 ہیں ہی نہیں، البتہ دینیات نہیں پڑھوانا۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد بھائی میں بہت ہی صاف اور سیدھا بات کرنے والا آدمی ہوں۔ یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے تو فوراً ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فدق ہم پڑھیں گے، بہت خوب، بہت خوب، غدیر کو ہم پڑھیں گے، سبحان اللہ، جی اہل بیت کی مظلومیت کو ہم پڑھیں گے۔ بے شک۔ خبردار کسی کی توہین نہ کرنا کسی کی تعظیم کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ جی بہت روشن بات ہے۔ میں نماز پڑھ کر پیش نماز کی خدمت میں گیا مولانا کی، اور میں نے مصافحہ کیا، ان کے برابر میں میرے ابا بھی کھڑے تھے، میں نے انہیں بھی ادب سے سلام کیا، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی، اور وہیں کھڑے ہوئے میں نے مولانا سے شرعی مسئلہ پوچھا۔ وہاں کھڑے ایک مومن نے مجھے کہا کہ آپ کے والد تو مولانا سے 20 سال بڑے ہیں، آپ نے اپنے والد سے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ میں نے کہا جی بڑے میرے والد ہیں مگر عالم یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت روشن سی بات ہے کہ ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ اہل بیت سے پوچھیں گے، بہت خوب قبلہ۔ اور اس پر ہمارے پاس علمی اور معقول اور منطقی دلائل بھی ہیں۔ دقت ہے، نہ موضوع قرآن لڑنے کا ہے اور نہ علی لڑنے کا عنوان ہے۔ مولا کے نام پہ لڑائی نہیں ہوگی، مولا کے نام پہ تو جمع ہوا جائے گا۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. موضوع وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ. ڈھونڈنا ہوگا کوئی ایسی نعمت جو بار بار دہرانے پہ بھی تازہ رہے، جو ہر سال دہرائی جائے، ہر بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، علی. نعرہ اسلام، لبیک یا حسین. نعرہ اسلام، لبیک یا حسین. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. وہ کوئی ایک ایسی نعمت ہے جسے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوگا. صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ جو اللہ نے تم پر وہ نعمت اتاری ہے. ایک ایسا ذکر ہے جو بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. وہ ہر دور میں تازہ اور نیا، ہر وقت ہمیں تازگی دینے والا ذکر، اللہ کی نعمت. کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے. اگر نعمت حسین کو دیکھنا ہے کہ کیسے بھائی بھائی بناتی ہے تو محرم میں دیکھو کہ سنی شیعہ کیسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بالا تر بات کروں گا کہ ہندو اور مسلم کیسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عیسائی اور یہودی کیسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. خاص طور پر مسیحیوں کی طرف سے گزشتہ کوئی 10 سال سے جیسے جیسے شعور بہتر ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے بیریئر اور رستے کی رکاوٹیں ہٹتی جا رہی ہیں، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لوگوں کو آسانی فراہم کی جا رہی ہے، ایسے ایسے لوگ بڑھ رہے ہیں اس نعمت الہیہ کی طرف. گزشتہ 10 سالوں سے تو مغربی ممالک میں اور سمندر پار ممالک کے اندر چرچ کے اندر یسوع حسین زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ جوزف کالونی لاہور میں جب سانحہ ہوا کچھ سال پہلے، آگ لگی تو ہم کچھ ہمدردی کرنے کے لیے وہاں پہنچے. تو میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں، اور اپنی شناختوں کے ساتھ جینے میں ہی حسن جانتا ہوں. تو جب میں اس حلیے میں وہاں پہنچا تو مسیحیوں نے نعرہ لگایا یسوع حسین زندہ باد، یعنی ہمیں دیکھ کر امام حسین انہیں یاد آ رہے تھے. تو عیسائی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. ہمارا جانا ہوتا ہے اور ان کا ہمارے ہاں آنا ہوتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیحی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کے قافلے کا استقبال کیا. ہم نے تو پانی پلایا، ہم نے تو اپنے سرائے میں انہیں ٹھہرایا، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. یہ مسیحی آج کے پادری، پوپ اور اس طرح کی شخصیات اس کو دہراتے ہیں، اس کا اعادہ کرتے ہیں. اور ہندوؤں کے ہاں تو عجیب حسن ہے، ہندوؤں کے ہاں عجیب حسن ہے کہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، یہاں تکرار کر رہا ہوں کہ شیعہ امام حسین کی ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. بہت خوب. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. بہت خوب. واہ 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 واہ. بہت مالک سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، اور حسین والے مجاہدوں کوئی عام نہیں. مدد کے واسطے کیا آج بھی امام نہیں، عزا حسین کی ہے، بزدلوں کا کام نہیں. امام یاد کریں، ایسا کام کر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو کر جاؤ. دقت ہے آپ کی، تھوڑی گردنیں ہلاتے رہیے، مجھے لگے میری بات جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بڑی عنایت، بہت شکریہ. زاہد گردیزی صاحب محبت فرما رہے ہیں.
आवाज बुलंद सलावत सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई आप इससे अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी अपनी हाजात के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिक्कत फरमाइए आपने, ये अल्लाह की वो नेमत है जिसे बार बार दोहराने का हुक्म है, और बार बार दोहराने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो इसका मतलब रोशन है कि ये जिक्र कभी कम नहीं पड़ेगा। भाई इतने अरसे से बोल रहे हो, इतने अरसे से कसीदे लिखे जा रहे हैं, इतने अरसे से नोहे लिखे जा रहे हैं, इतने अरसे से खिताबात हो रहे हैं, अब तो बयान खत्म हो जाना चाहिए। ये कमाल है इस जात का कि जितना गौर करोगे समंदर में उतरते चले जाओ, और ये समंदर इतना गहरा है कि इसमें नियत की सफाई है कि जो तह तक ले जाती है, वरना बाज लोग डूब कर पार नहीं निकलते। जी, बहुत से लोग समंदर के किनारे जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फजाइल अहले बैत सुन के बाज लोगों के सेहतें खराब होती हैं। लिहाजा ये समंदर जिक्र हुसैन का समंदर, इस जिक्र को बार बार, नेमत इलाहिया को बार बार दोहराओ। ये नेमत इलाहिया तुम्हारे मफाद में है, तुम्हारे फायदे में है, तुम्हें मुसलमान मरने देगी, तुम्हें काफिर नहीं मरने देगी। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इस नेमत ने तुम्हें भाई भाई बनाया। कुंतुम शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम दोज़ख की तह तक पहुंच चुके थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, इस एक नेमत की वजह से अल्लाह ने दोज़ख से निकाला है। बहुत रोशन फैसला है परवरदिगार आलम का कि जो हुसैनी है वो दोज़खी नहीं है। वो दोज़ख में नहीं जाएगा जिसकी जबान पर हुसैन। और अजीजाने गिरामी, जाहिर को बेहतर कर लो ताकि बातिन अच्छा होता चला जाए। और ये भी दुआ किया करें और इसके लिए भी एहतमाम किया करें कि जायके बहाल हो जाएं। जायकों को बहाल करना भी एक हुनर है। ये महफिल इतनी सजा कर क्यों, इसके लिए एहतमाम इतना क्यों, इस पे खर्चा इतना क्यों? इसलिए कि ये मतलूब और मकसूद है, और जो मतलूब और मकसूद होता है उस पे खर्चा किया जाता है, और जिस पे खर्चा किया जाता है उस पे तवज्जो होती है, और जिस पे तवज्जो हो जाए उसे तो हुसैन कहा जाता है। तमाम तर खूबियों का मजमुआ, तमाम तर कमालात का मरकज। लिहाजा उस जात के दरवाजे पर बिला तफरीक, इस बात से हट करके कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इमाम हुसैन ने करबला सजाई है, जहां ईसाई भी ले आए, जहां उस्मानी उल अकीदा जिन्हें आज आप सुन्नी कहते हैं उन्हें भी इमाम हुसैन करबला में ले आए। सुभान अल्लाह। उस जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन, ये उस्मानी उल अकीदा है, सुभान अल्लाह, जिनको आज की इस्तिलाह में आप सुन्नी कहते हैं। मौला अली को चौथा खलीफा मानते थे, पहला नहीं मानते थे। यही शिया सुन्नी का फर्क है। करबला में जनाबे ज़ुहैर कैन शहीद है और ढूंढ के लाए हुसैन ने। ये ऐसे ही सब नहीं मानते हुसैन को, हुसैन ने मनवाया है, और जितना हुसैन माने जाएंगे इतना अल्लाह समझ में आएगा। वाह 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 जी। किबला क्या अल्लामा नक्कन साहब का बड़ा हसीन जुमला है कि अल्लाह के वजूद पर दलीलें अनगिनत हैं, बेशुमार लातादाद दलीलें हैं कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। नक्कन साहब फरमाते हैं सारी दलीलें एक तरफ और असर आशूर हुसैन का इत्मीनान। वाह क्या आवाज बुलंद सलावत। मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाते हैं जी, हुजूर जी बिस्मिल्लाह। तो फिर मित्रा दे लाशे मलाल तूज बरी, तो फिर मित्रा दे लाशे मलाल तूज बरी, इत्मीनान दे पैकर दी अदा ते सलाम, हुसैन इब्ने अली रूह इन नमात सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
आवाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अपने इस मफहूम को चंद लम्हों के लिए और आपके साथ दोहराना चाहूंगा कि ये नेमत उज़्मा परवरदिगार है और ये हमें दोज़ख से बचाएगी। हुसैन का चाहने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा जी। बरज़ख में उसको बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा, गुनहगार को, खताकार को जी। जो हुसैन से मोहब्बत भी करता हो और खताकार भी हो तो वो बरज़ख में हो जाएगा जो कुछ होना है जी। और जब महशर में पहुंचेगा तो जन्नत आवाजें लगाएगी, कहां है हुसैनी। मेरा मजमून ये नहीं है, वरना मुझे कुछ रिवायात याद आ रही हैं। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखा है कि महशर में अल्लाह सैयदा से कहेगा, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इस मैदान से चुन कर जिसे चाहो जन्नत में ले जाओ। तो यल्तक़ितो अज़्ज़हरा कमा तल्क़तो तैरो मिन हब्ल रदी मिन हब्ल रदी अला हब्ल जदी। सैयदा ऐसे चुनेंगी जैसे कबूतर, जैसे परिंदा, बिला तशबीह, जैसे परिंदा रदी दानों में से जय्यद दाने को, घुन लगे दानों में से, सुभान अल्लाह, कीड़ा लगे दानों में से जी साफ और सुथरा दाना चुनता है ना, ऐसे सैयदा दानों की तरह उन्हें चुनेंगी। पूछा जाएगा कौन है, कहा ये मेरे हुसैन के अज़ादार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्तान का हुस्न अपना है और जुनूबी पंजाब का हुस्न अपना है और शुमाली पंजाब का हुस्न अपना है और हर जगह का हुस्न अपना है और सिंध का अपना हुस्न है। तो सिंध में तो और जुनूबी पंजाब में तो एक बड़ी तादाद है कि जो अहले सुन्नत हैं और अज़ादार हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर मातम करने वाला और हर काले कपड़े पहनने वाला शिया हो। वैसे भी इमाम के ज़ुहूर की मुझे खुशबू आ रही है। इमाम के आने से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें रोशन होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं जी। ये नेमत जो हमें दोज़ख से बचाएगी जी। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाते, अल्लाह ऐसे ही अपनी आयात को बयान करता है इसलिए कि लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें सीधे रास्ते पे रखे, तुम्हें उस ट्रैक पे रखे, उस रास्ते पे रखे कि जिस रास्ते का इख्तिताम हुसैन है, जन्नत है, कामयाबी है, फौज है, फलाह है। आवाज आई हूरों को सजाया जाए, जन्नत को संवारा जाए, 70,000 मुंतखब फरिश्तों को सफ बांध कर खड़ा कर दिया जाए। या अल्लाह क्या होने जा रहा है? कि मैं हुसैन को जमीन पर भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इमाम की आमद जमीन की तरफ है। अच्छा, ये जहन में रहे अजीजान गिरामी के 4 चीजों को तो समझना मेरे और आपके बस की बात नहीं है, उस पे अपनी तबा आजमाई ना फरमाइए। एक, इल्म क़यामत। क़यामत हम नहीं जान सकते कि कब आएगी, हमारा काम ही नहीं है। अच्छा, मुमकिन है कोई कहे कि साहब ये कैसे आप दरवाजा बंद कर सकते हैं कि फलां चीज को पर ना सोचिए, फलां चीज पे गौर ना कीजिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि उस चीज को समझना हमारे बस की नहीं है। जैसे मां के शिकम में मौजूद जनीन को दुनिया के बारे में आप बताइए कि मिसाल के तौर पर मुल्तान में मसलक हुसैन जो मकान है वो ऐसा है, वो समझेगा ही नहीं जी। 1 साल के बच्चे को अजवाजी और इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, वो समझेगा ही नहीं। उसके समझ से बालातर बात है ना, उसे क़ब्ल अज़ वक्त बताया जा रहा है, उसका काम नहीं है वो। 4 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में गौर करना मेरे और आपके बस की नहीं है। एक, इल्म क़यामत। क़यामत के बारे में गौर करना, अल्लाह ने कहा ये मेरे पास इसका इल्म है, मैं जानता हूं या वो जानते हैं जिन्हें मैंने इल्म दिया है। वाह 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 वाह, तुम्हारा काम नहीं है। दूसरी चीज, शब कद्र। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता शब कद्र क्या है? जब अल्लाह ने कह दिया तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जान सकते, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। तुम तो मासूमीन की पैरवी करते हुए उन दिनों में इबादतें बढ़ा दो, वरना शब कद्र तुम्हें क्या पता क्या है। दूसरी चीज जिसके बारे में मेरा काम नहीं है। और तीसरी चीज, अजमत फातिमा। सैयदा फरमाती अना लैलतुल कद्र,
تم اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ شب قدر کو نہیں پہچان سکتے تو جان لو میں بھی شب قدر ہوں، مجھے بھی تم نہیں پہچان سکو گے۔ اور چوتھی چیز ہے احوال ولادت اہل بیت، ان کی آمد دنیا میں کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں اور آپ نہیں جان سکتے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اس وادی میں قدم نہیں رکھو، پر جل جائیں گے، اور روح سیاہ ہو جاؤ گے اگر اس وادی میں قدم رکھو گے۔ جی ولادت ائمہ اہل بیت کی آمد کا حال ہمیں نہیں پتا، ہم جان بھی نہیں سکتے۔ اچھا، لفظ ولادت سے بھی چڑیے نہیں، اس لیے کہ قرآن میں انبیاء کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، معصومین کے لیے آیا ہے۔ اگر اس ممبر سے کوئی کہے کہ ولادت کا لفظ نہیں بولو تو سنی بھائی سن رہا ہے، حافظان قرآن سن رہے ہیں، وہ کہیں گے شیعوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ائمہ کے لیے، انبیاء کے لیے لفظ ولادت آیا ہے قرآن میں، اور شیعہ اس ممبر سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کرو، تو پھر قرآن نہیں پڑھتا نا شیعہ، اس کا مطلب ہے یہ تہمت آئے گی نا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، مولود کعبہ تو آپ کہہ کہہ کر یہاں تک پہنچے ہیں مولا علی کے لیے، خانہ کعبہ کو جائے ولادت آپ کہتے آئے ہیں، صدیوں سے کہتے آئے ہیں، لہذا لفظ ولادت سے چڑیے نہیں۔ میرا کام یہاں علمی بات کرنا ہے، آپ میں سے کسی کو خوش کرنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے زیادہ بہتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، لہذا احوال آمد اہل ظہور کا لفظ بھی بہت اچھا ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا۔ لفظ ظہور ائمہ کی آمد کے موقع پر اگر استعمال کیا جائے بہت اچھا لفظ ہے، ادب ہے، احترام ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن لفظ ولادت کو بھی توہین نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ السلام علیہ یوم ولدت، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میرے روز ولادت پر سلام ہو۔ نبیوں کے لیے لفظ ولادت استعمال ہوا ہے، اور 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ میرے مولا حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، مولا حسین سے پوچھا حل ولد المہدی، کیا مہدی کی ولادت ہو گئی؟ مولا حسین کیا فرماتے ہیں، جملہ سنیں، لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، نہیں اگر میری زندگی میں مہدی آ جاتے تو میں مہدی کی خدمت میں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی واہ۔ تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے احوال آمد اہل بیت کے بارے میں غور کرنا۔ 2 3 4 5 جلدی جلدی جتنی ممکن ہوا جلدی میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک دن ظاہری طور پر گزرا ہے امام سجاد کو آئے ہوئے، آواز بلند صلوات، اور حضرت حشام حاضر ہوئے ہیں مولا حسین کی خدمت میں، فرمایا اپنے امام کو سلام کرو۔ کہتے ہیں میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے جا کر کہا اے طفل صغیر تم پہ سلام ہو، تو وہ فوراً بولے میں طفل صغیر ہوں جو خضر کو نمازیں پڑھاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو امام صادق کی خدمت میں پہنچے ابو بصیر، اور امام نے فرمایا جاؤ اپنے آگے والے آئندہ امام کو سلام کرو۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب فصیح عربی میں دیا، اور فوراً بولا کہ 1 ہفتے پہلے تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، تم نے حمیرہ نام رکھا ہے، ہمیں یہ نام اچھا نہیں لگتا۔ توجہ کر لی؟ یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ یہ خود بتا رہی ہیں مثالیں کہ ان کے احوال علیحدہ ہیں، اور ان کے احوال آمد و ظہور و ولادت کے اوپر ہمیں کہنے لگے جی ولادت تو ہماری ہوتی ہے، بھائی ہماری ولادت میں نجاست ہے، ان کے ہاں طہارت ہے۔ جی لفظ مشترک ہو سکتا ہے، مطلب مشترک نہیں ہے۔ اللہ بھی عالم ہے، مولانا بھی عالم ہے، اللہ بھی شہید ہے، نبی کو بھی اللہ نے شہید کہا ہے، مولا علی کو بھی قرآن میں اللہ نے شہید کہا ہے، ہمارے ہاں جو ملتان میں لوگ شہید ہوئے وہ بھی شہید ہیں، تو کیا سب شہید ایک جیسے ہیں؟
लफ्ज एक जैसा है, मतलब एक जैसा नहीं है। हो सकता है कि एक लफ्ज हो मगर उसका महल बदले तो मतलब बदलता चला जाए। वही लफ्ज मेरे लिए आए तो एक मतलब, वही लफ्ज कहीं और जाए तो दूसरा मतलब। तो मतलब बदलेगा महल बदलने से। यह अरबी जबान है, इसके अंदर वुसअत बहुत ज्यादा है। यह महल बदलने से मतलब बदल देती है। वो जिसने 26 आयतों को कुरान से निकालने का मुतालबा किया है, मैं उस शख्स के बारे में इतना कहता हुआ जाऊं कि तुम्हारा ये शरारत, तुम्हारी ये शरारत पहली नहीं है, ये पहले भी ऐसा होता आया है। अबू इसाक के किंदी ने पूरा रिसाला लिख दिया था तनाकुजुल कुरान, दौर है इमाम अस्करी का, और रिसाले में लिखा कि फलां आयत से टकराती है, और कुरान ने कहा है कि लौ काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, और क्योंकि इख्तिलाफ है लिहाजा ये अल्लाह का नहीं है जी। और पूरा रिसाला ही लिख डाला, दौर है मेरे 11वें इमाम का। और जो दीन के नाम पर वजीफे खाने वाले मुल्ला होते हैं वो तो कैसे जवाब देंगे इतनी मुश्किल चीजों का। दौर है मुअतसिम का, बैठा लिया सबको, जवाब दो भाई, हमारी तो कुर्सी कुरान की वजह से, अगर कुरान पर हमला हो गया तो फिर हमारी कुर्सी कहां बचेगी। तो सबने उस रिसाले को पढ़ना शुरू किया और सब खामोश का, हुजूर इसका तो हमारे पास जवाब ही नहीं है, यह आयत उस आयत से टकरा रही है, ये कह तो सही रहा है। तो उस मजमे में से एक आवाज आई कि मुश्किल घड़ी है, मुश्किल किशा की औलाद के पास जाओ। और सारे या अली, सारे उलमा मिलकर इमाम अस्करी की खिदमत में पहुंचे। इमाम ने उस रिसाले को एक लम्हे में 1-2 सफ़े पलटे और इमाम ने फरमाया इसका जवाब एक जुमला है, तुम में से कोई एक मेरे पास ठहर जाए, मैं उसे वो जुमला सिखा देता हूं, और जाके अबू इसहाक के किंदी को जाके सुना दो। एक शख्स रुके और ये वहां इमाम से सीख कर गए और कहा उस्ताद, अबू इसहाक को कहा मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। शागिर्द बन गए तो कुछ दिन के बाद कहने लगे उस्ताद आपने जो किताब एक रिसाला लिखा है उसके बारे में मेरे जहन में ख्याल आया है। अब वो ख्याल वो है जो इमाम ने दिया है। कहने लगा क्या ख्याल है? कहा हुजूर अरबी जबान बड़ी वसी है, जो मानी आपने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है, क्या मालूम मुतकल्लिम के नजदीक वो मुराद ही ना हो। कलम हाथ में था, तोड़ता हुआ कहने लगा किसने सिखाया है ये? कहने लगा मेरा अपना जुमला है। कहा हो नहीं सकता, ये जुमला बता रहा है कुरान का मुहाफिज कोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारा इस्लाम लब्बैक या हुसैन, नारा इस्लाम बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। बेटी रहमत, बेटा नेमत। भाई वादी बड़ी हसास आ गई। एक जुमला कहने से पहले ये जुमला और इस बात का एहसास कर रहा हूं, बेटी रहमत, बेटा नेमत। नेमत के बारे में सवाल होगा, रहमत के बारे में सवाल नहीं होगा। अब मैं ये जुमला कहने के बाद कह रहा हूं कि नेमत इलाहिया मुस्तफा पे जो बन जाए उसे हुसैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी नेमत उतार रहा है सरकार दो जहां पर। हूरों को सजाया जाए, जन्नत को संवारा जाए, मुंतखब फरिश्तों को सफ बांध के खड़ा किया जाए। मुंतखब फरिश्ते सफ बांध कर हाथों में रूहानी और नूरानी फूल और गुलदस्ते लिए हैं। का क्या हो रहा है कि हुसैन को दुनिया में भेज रहा हूं। और यहां हुसैन आगोशे मुस्तफा में आए, वहां अल्लाह की तरफ से 70,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने जाएं। फरिश्ते चले हैं, वहां हुसैन मौला की आमद हुई है। और फरिश्ते जब चले हैं तो एक मर्तबा एक कोने से आवाज आई दरदाइल की, मुझे भी ले चलो, मेरे बालों पर जले हुए हैं। इन्होंने उसे सहारा दिया, अपने साथ लिया। कुछ और आगे बढ़े तो सलसाइल की आवाज आई, मुझे भी ले चलो, मेरे बालों पर जल गए।
انہوں نے سلسائل کو بھی سہارا دیا. کچھ اور آگے بڑھے تو فطرس کی آواز آئی. ایک ہی فرشتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں 70 لاکھ فرشتے ہوتے تو حسین شفا دیتے. فطرس نے کہا جی مجھے بھی لے چلو, اس کو بھی بالوں پر نہیں ہے. ان 70,000 فرشتوں نے ان مریض فرشتوں کو بھی اٹھا لیا. بھائی جملہ سوچ کے بولا ہے, مریض فرشتے جن کا بال علم نہیں ہے اور پر عمل نہیں ہے. جلدی کہہ دیا میں نے. دیکھیے فرشتے مادی مخلوق نہیں ہے جن کے یہ پر ہوں گے اڑنے والے. یہ مانوی مخلوق ہے, یہ مجرد مخلوق ہے. اس کے جو بال ہیں اس سے کیا مراد ہے اور پر سے کیا مراد ہے؟ علامہ حلی لکھتے ہیں کہ بال علم اور پر عمل, ان تینوں فرشتوں کو علم بڑھنے سے روک دیا گیا تھا. مزید عمل کی ان کے لیے اب اجازت نہیں تھی. اچھا عمل مزید نہیں کر سکتے, بس یہ پر عمل ہے جو ان کا جل گیا ہے, یہ بال علم ہے جو ان کا جل گیا ہے. اب یہ علم بھی نہیں بڑھا پا رہے اور عمل میں بھی آگے نہیں جا رہے. کہ ہمیں لے چلو. ابھی اگر اس محفل میں قرآن آ جائے جزدان میں لپٹا ہوا, غلاف میں لپٹا ہوا, تو آپ جزدان کو چومیں گے نا, غلاف کا بوسہ دیں گے نا. وہ غلاف تو قرآن نہیں ہے. قرآن تو اس غلاف کے اندر ہے نا. عزیزان گرامی, جب یہ تینوں فرشتے پہنچے نا سرکار کی خدمت میں, سرکار نے فرمایا حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. حسین جھولے میں ہیں, یہ مس ہو رہے ہیں جھولے سے, حسین سے مس نہیں ہوئے. جنہیں جھولا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں لحموں کا لحمی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوب قبلہ, بہت خوب. حسین کے جھولے سے خود کو مس کر لو. سنی شیعہ نے یہ روایت لکھی ہے, کوئی ایسی روایت یہاں بیان نہیں ہوگی جو سنی علماء کے ہاں اور سنی دانشوروں نے نہ لکھی ہو. مولا حسین کے جھولے سے یہ مس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. قرآن آپ چوم رہے ہیں, قرآن اندر ہے, جزدان کو چوم رہے ہیں. کبھی قرآن جزدان میں ہوتا ہے, کبھی حسین جھولے میں ہوتے ہیں, کبھی حسین زری میں ہوتے ہیں. یہ میں اور آپ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو ہم زری سے مس ہو رہے ہوتے ہیں, گویا جھولے سے مس ہو رہے ہیں. اور عزیزوں, میرا بال علم اور پر عمل بھی مفقود اور مسدود ہو سکتا ہے. 1 مہینہ گزر گیا, کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوا. 1 مہینہ گزر گیا, کوئی بہتر عمل کی توفیق نہیں ہوئی, تو سمجھیں ہمارے بال علم اور پر عمل بھی جلے ہوئے ہیں. جب کبھی یہ احساس ہونے لگے, میرے بچوں جوانوں سنو, جب کبھی احساس ہونے لگے کہ بال علم جلا ہوا ہے اور پر عمل جلا ہوا ہے, حسین کو ڈھونڈو تاکہ شفا مل جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ, بہت خوب. سلامت رہے, سلامت رہے. یا علی. مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے اور کچھ اشارہ تھا اس بات کی طرف جس کی طرف اب میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے ہی ان تینوں فرشتوں کو شفا ملی تو یہ تو اڑنے لگے, اڑنے لگے, اردو والا اڑنے لگے, یہ تو اڑنے لگے. اور ایک مرتبہ سرکار کے قدموں میں آ کر کہا, یا رسول اللہ, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جس حسین کی وجہ سے تمہیں شفا ملے گی اب قیامت تک اس کے نوکر ہو. اللہ اکبر. آسمان والوں کے سلام دردائل پہنچائے, زمین والوں کے سلام سلسائل پہنچائے, اور ان دونوں کے پیغام فطرس پہنچائے. فطرس کا کام ہے مولا حسین کو روزانہ پیغام پہنچانا. کہ آسمان والوں میں کس کس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کی بات نہیں کر رہا, فرشتے کی بات کر رہا ہوں. اور زمین والوں میں کس کس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. امام حسین کی خدمت میں فطرس پہنچتے ہیں. یہ جب آپ یا حسین کہتے ہیں, جب آپ زیارت پڑھتے ہیں, جب آپ اور میں سلام کرتے ہیں,
تو فطرس ہمارا نام لے کر امام کے رجسٹر میں لکھواتا ہے. اور حسین اس کریم مولا کو کہتے ہیں جن کے دفتر میں ایک دیا سلائی جی ایک ماچس کی تیلی یہ بھی اگر حسین کے نام پر نیاز پک رہی ہو اور چولہا جلانے کے لیے آپ استعمال کریں, اس کا حساب بھی حسین کے پاس ہے. وقت کی تنگی ہے, بہت زیادہ میں حاشیوں میں نہیں جا سکتا, لیکن یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ ایک عارف کو مکاشفہ ہوا ہے, ایک اللہ کے ولی کو مکاشفہ ہوا ہے کہ امام حسین کے سامنے دفتر لایا گیا. امام نے اس دفتر میں دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس میں فلاں کا نام کیوں نہیں ہے؟ کہ فلاں وہ ہے کہ جب تم نیاز بنا رہے تھے میرے نام پر تو تمہارے پاس دیا سلائی نہیں تھی کہ چولہا روشن کرتے. تم باہر نکلے, روڈ پہ جاتے ہوئے ایک شخص کو تم نے آواز دے کر کہا ماچس ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو محترم سننے والوں, اس محفل کے اندر ایک ذمہ داروں کی اور افسران کی اور صاحبان ثروت اور صاحبان حیثیت لوگوں کی تعداد بھی خاصی ہے. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو, اس روش کو, اس کمزوری کو اپنے اندر نہ آنے دیجیے گا کہ مولا حسین کی نیاز نوکر بنائیں, مولا حسین کا فرش نوکر بچھائیں, مولا حسین کے نیاز نوکر کھلائیں. نوکر تو بڑے فائدے میں, تنخواہ بھی لے گا, حسین سے شاباش بھی لے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب قبلہ. یا علی. یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں جتنا عاجزی ہوگی اتنا ہی سر بلند ہوگا. پاکستان کے اس وقت ایک بہت بڑی وزارت کے وزیر ہیں, وفاقی وزیر ہیں, وہ ایک دن ملاقات کے درمیان باتیں کچھ ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ جی شیعہ قوم کے بارے میں تو میں عجیب نگاہ رکھتا ہوں, ان کے 22ویں گریڈ کے افسران بھی, ان کے 2000 ایکڑ کے زمیندار بھی پہلے 10 دن میں تو فقیر ہو جاتے ہیں, اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں, اپنی شخصیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, وہی ننگے پیر, وہی عاجزانہ انداز سے حسین کے دروازے پہ آنا, وہی دھکے کھانا, وہی کھوا چھلنا, وہی انگوٹھا ٹوٹنا, وہی جوتیاں گم ہو جانا اور ننگے پیر چلنا. جی وہ عاجزی, جتنا اس دروازے پر میں اور آپ عاجز ہوں گے نا تو فطرس مزاج ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کر لی آپ نے. دیکھیے آج شب, یوں تو کل ابن عباس صاحب کی طرف سے محفل ہے اور شب آمد ہے مولا عباس کی, اور یقیناً کل کی محفل میں باب الحوائج کی خدمت میں حاضری رہے گی. لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ باب الحوائج امام حسین کی خدمت میں کیسے رہے. مضمون سے نہیں ہٹوں گا جی. ہم شیعوں کی سنی بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں خود بھی سنی ہوں. جی جی جی, ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو. میری آرزو ہے کہ سنی بھی شیعہ ہو جائیں. تو میں سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے, ہم شیعوں کی ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی چھت پہ علم لگا ہوا ہو تو ہمیں اپنا گھر لگتا ہے. میرے بھائی چپے چپے پہ مدرسے بناتے ہیں, ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. یہ علم نہیں ہے, حسینی مدرسے کا اعلان ہے. اعلان ہو رہا ہوتا ہے علم دیکھ کر کے یہاں حسین کی بات ہوتی ہے, اور حسین کی بات یعنی نعمت الہیہ, حسین کی بات یعنی تمام خوبیوں کا مجموعہ. صحیح ہے. جیسے کسی کی تھکے نہیں ہے نا میری باتوں سے. ماشاءاللہ. حسنین شاہ صاحب کیا کل تقریباً 2 گھنٹے ہو گئی, مجھے نہیں چاہوں گا کہ آج اتنی لمبی گفتگو ہو.
ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، ماشاء اللہ. نعرہ اسلام، بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. جیسے بلا تشبیہ، جیسے، کیونکہ تشبیہ مکمل نہیں ہوتی، مکمل بات نہیں ہوتی، مثال ہے جیسے ہمارے گھروں پہ لگا ہوا علم جی ہمارے گھر کو عظمت دیتا ہے، ایسے مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں جی. خطیب کعبہ فضائل حسین پڑھ رہا ہے جی. میرے مولا حسین نے آواز دی، عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اچھا، میں اپنی حصے کی اگر گفتگو ساری زندگی بھی امام حسین کے بارے میں کرتا رہوں تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ ہماری معرفت نہیں ہے. ہم تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا اندر کیا ہے. بات وہ کرے کہ جو اس مزاج کا ہو. ائمہ اہل بیت کی معرفت کا ایک ذریعہ معصوم کا معصوم کے بارے میں کہنا اور فرمانا ایک ذریعہ ہے معرفت کا. زیارت نامے، زیارت نامے میرے بچے اور جوان پڑھیں. زیارت نامہ کیونکہ معصوم نے معصوم کو سلام کیا ہے تو اس میں جو القاب استعمال کیے ہیں وہ ہماری معرفت کا ذریعہ ہے، وہی صحیح بات ہے. عباس نے بتاؤ میں کون ہوں. فرمانے لگے مولا کہاں کھڑے ہو کر خطاب کروں. فرمایا کعبے کی چھت پہ. جب عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں جا کے سوال کیا مولا رخ کہاں کروں. میرے مولا حسین نے فرمایا کہ جب بلال اذان کہنے مکے آئے، مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتے تھے، مکے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہاں رخ کریں. تو سرکار نے فرمایا میری طرف رخ کرو. عباس خطاب کرو مگر میری طرف رخ کر کر کے. اب مولا عباس خطاب کر رہے ہیں، فضائل حسین مولا بیان کر رہے ہیں اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. پھر تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی. کعبے کی چھت پہ مولا عباس کھڑے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کعبے کی چھت پہ علم لگا ہوا ہو. واہ، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر. قائم جہاں سجائیں گے عباس کا علم. کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. بھئی دیکھیے یہ محفل ہو رہی ہے، مسکرانا اس محفل کا حصہ ہے. مجلس تو ہو نہیں رہی جو میں آپ کو مسکرانے نہ دوں. تو یہ جو اور ہمارے ہاں محفل ہو رہی ہے عراق اور ایران میں نہیں ہو رہی. عراق ایران کی محفل کا، لبنان بحرین کی محفلوں کا رنگ کچھ اور ہے. یہ بر صغیر کی محفلیں ہیں، یہاں نعرہ بھی لگے گا، یہاں شعر بھی سنایا جائے گا، یہاں آپ سے نعرے کی توقع بھی کی جائے گی، جواب کی توقع بھی کی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے بعض لوگ جگر پہ پتھر باندھ لیں. میں عوامی خطیب ہوں، مزاجوں سے بھی آشنا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس ذائقے کو بھی لے کر ہمیں جانا ہے یہاں سے. فرمایا عباس بتاؤ میں کون ہوں. سناؤں خطبے کے کچھ جملے. مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کی تعریف. مضمون پر ہوں، مولا حسین پر غور کر رہے ہیں. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، مطاف میں حاجی طواف کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ مولا 32 جملے ہیں، دیکھیں میں کہاں تک جاتا ہوں. سب سے پہلا جملہ مولا عباس نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مرحبا مرحبا. حمد ہے اس اللہ کے لیے
جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ہذا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابی ہے ہاذا، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا. واہ 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 واہ. یا علی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. مولا بابا تو آپ کے بھی ہیں. ادب جہاں قربان ہو جائے اسے عباس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری علی. بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی شرف ہذا بقدوم ابی ہے ہذا. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف دیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. بابا تو آپ کے بھی ہیں مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. محمد حنفیہ جاؤ اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے. آگے گئے تیروں کا مہ برسنے لگا، پیر پلٹنے لگے، چند قدم الٹے پیر چلے کہ پشت پر کسی نے ہاتھ رکھا. مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. فرمایا بھائی تلوار اور ڈھال مجھے دو. اور مولا حسن نے تلوار اور ڈھال لی اور میدان میں اترے اور بلا تشبیہ برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے اور گھٹنے کاٹے. ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی. واپس لوٹے تو مرحبا کی آوازیں سے امام حسن کا استقبال ہوا. کیا دیکھا؟ محمد حنفیہ گردن لٹکائے کھڑے. تربیت اولاد کا پیغام ہے. ایک بچے سے کام ہو اور دوسرے سے نہ ہو تو حوصلہ شکنی نہ ہونے پائے. اپنے بچوں کے اگر کوئی کمزوری ہو تو اس بچے کو احساس دلاؤ کہ تم یہ کمزوری آئندہ ٹھیک کر سکتے ہو. اور قریب جا کر پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ بابا جو کام آپ نے مجھے دیا میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے. امام نے فرمایا خبردار، انت ابنی وہو ابن رسول اللہ. خبردار، حسن کے برابر نہ سوچنا، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. توجہ کی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف عطا کیا ہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ہاں یہ جملہ روشن ہو جائے گا اس بعد والے جملے سے. فرماتے ہیں من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن. پہلے یہ اینٹوں کا اور گارے کا گھر تھا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے. جی کل تک یہ گارے کا اور اینٹوں کا ایک گھر تھا، لیکن جب میرے مولا حسین کے بابا اس میں آئے تو یہ قبلہ بن گیا. اب اس کے بعد والا جملہ ایتھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. اے کافرو، اے فاجرو. مولا عباس کا لہجہ ہے، لگتا ہے جیسے علی بول رہا ہے. اے کافرو، اے فاجرو. مولا یہ تو طواف کر رہے ہیں، کافر کہاں ہیں؟ یہ تو مطاف میں ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ کافر کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. مولا عباس بتانا چاہتے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں ہے؟ بہت خوب بہت خوب، بہت بڑی دلیل ہے. ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ. کیا تم نیکوکاروں اور متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ یہ جو ہم کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تمہارے خوف میں نہیں جا رہے.
یہ مشیت الہی ہے. تم کیا متقیوں کے امام پر اللہ کے گھر کا رستہ روک سکتے ہو؟ من ہوا احق بہی من سائر البریہ. اس گھر کی وراثت اس کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ اس مولا عباس مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اس گھر کی وراثت حسین کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ میں اپنی عقیدت کا جملہ اور روایات کی روشنی میں عقیدت بنائی جاتی ہے. ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے اور کعبہ حسین کا طواف کرتا ہے. نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. من ہوا احق من سائر البریہ. کون ہے ان کے علاوہ جو اس کعبے کا وارث ہو؟ من ہوا ادنا بہ. کون ہے کعبے سے قریب تر؟ کون ہے جسے کعبہ پہچانتا ہو؟ بات حسین مولا کی ہو رہی ہے. امام سجاد جب مطاف میں داخل ہوئے تو جیسے نیل پر حضرت موسیٰ کا عصا پڑا ہو، مطاف میں رستہ بننا شروع ہو گیا. تو حشام کے مہمان نے پوچھا یہ کون ہے جو تمہیں تو رستہ مل نہیں رہا، دھکے لگے. اور یہ سادے کے کپڑوں میں آئے اور انہیں مطاف میں جگہ ملنا شروع ہو گئی. تو کہنے لگا میں نہیں جانتا. شاعروں سے ذرا بچ کے رہیے گا. بعض لوگوں کو توجہ چاہوں گا، بعض شاعروں کو صاحبان ثروت نوازتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، بعض اوقات انہی کے خلاف شعر کہہ دیتے ہیں. شاعر کی اگر فطرت سالم ہو جائے تو یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتا ہے. جی یہ درباری شاعر تھے فرزدق، آئے بھی حشام کے ساتھ تھے. جی اس کے باوجود جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، تو فطرت سالم ہوئی اور کہا تم نہیں جانتے مگر کعبہ اسے جانتا ہے. جی حجر اسود سے اسے جانتا ہے، صفا و مروہ اسے جانتا ہے. اور کوئی 28 شعر کہہ دیے فی البدی مولا امام سجاد کی شان میں. کون ہے جسے یہ سب سے زیادہ جو اس کے قریب ہو؟ من ہوا ادنا بہ. کون ہے کعبے سے قریب تر؟ اب جملہ سنیں مولا عباس کا. وَلَوْلَا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ. عباس کے جملے ہیں. اگر حکم الہیہ نہ ہوتا، اگر اسرار علیہ نہ ہوتا، رازوں میں سے راز نہ ہوتا، اگر حکم الہی نہ ہوتا اور اسرار میں سے راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا. جی بعض باتیں جو چھپا کے رکھی جاتی ہیں اس کے تینوں علتیں بتا دی ہیں. ہر بات ہر ایک سے نہیں کی جائے گی، ہر بات مائک پر نہیں ہوگی. ویسے ہی عشق کی گفتگو چوک پر نہیں ہوتی. جی یہ مائک جہاں ہمارے حق میں ہے وہاں کچھ عشقی باتوں کے لیے، عاشقانہ باتوں کے لیے رکاوٹ بھی ہے. جی 3 علتیں بتا دیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اگر اسرار نہ ہوتے، سر اور راز نہ ہوتا اور عوام کے امتحان میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ. تو حسین کے آگے بڑھنے سے پہلے خانہ کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا. سبحان اللہ. یہ کعبہ اسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے. پڑھوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم الید. ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ دیتی ہے، حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بلندتر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ. وآل محمد. مولا ولولا ولو تکم ولو لم تکن مشیت مولایا. اگر میرے مولا حسین کی مشیت اور مرضی کے خلاف نہ ہوتا،
مولا لم تکن مشیت مولایا جو محبوبتن من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت جو کہ اللہ کی مشیت کی پابند ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، لبقات علیکم کسقر الغضبان علی اسافیر الطیران، تو میں عباس تم پر ایسے جھپٹتا جیسے بھوکا پرندہ چڑیوں پہ جھپکتا ہے، میں تم سب کو نوچ نوچ کے کھا جاتا، مگر میرا مولا حسین یہ نہیں چاہتا۔ اتخافون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ، تم اس گھرانے کو، ہمارے گھرانے کو، حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ تم حسین کے گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو؟ جنہوں نے بچپن میں موت کا پنجہ توڑا ہو، جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی مروڑی ہو، وہ جوانی میں کیسے ہو گئے؟ وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ بھائی میں تو مجبور ہوں کہ مجھے تو پڑھنا ہے۔ قبلہ ہمتن گوش ہیں، ہمتن ٹائم اینڈ سپیس ہم بھول چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا اتنا سحر انگیز گفتگو سن کے ہم بالکل ممنون ہوں، علم اور عرفان کی بارش ہے۔ ممنون ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اسلام، لبیک یا حسین، نعرہ اسلام، لبیک یا حسین، بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اللہم صل صل علی علی محمد وآل۔ مکے میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو یہ جاننے کے لیے کہ حلالی ہے، اب ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، تو ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے اور ایک اژدہا نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی، اور اگر واپس چلا جائے اور بچہ مسکراتا رہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلالی ہے۔ جب خانہ کعبہ سے حضرت ابو طالب لے کے نکلے، آغوش میں مولا علی، ساتھ ساتھ مولا نبی، 30 سال بڑے ہیں مولا علی سے، سرکار دو جہاں، لے کے چلے حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد عقب میں ہیں، تو وہاں سے کابل آبار، وہاں سے یہودی عالم، وہاں سے پادری، وہاں سے فلاں، آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب، قاعدہ قانون سب کے لیے ہے، تم بھی اپنے بچے کو لٹاؤ۔ میں جملہ عقیدت بھرا کہوں گا، ابو طالب کو کیا اضطراب، سبحان اللہ، فوراً آگے بڑھ کے پتھر پہ لٹا دیا مولا علی کو۔ پیچھے ہٹے تو پہاڑوں سے اژدہا نکل کر آیا، اور جیسے ہی وہ آگے آیا اور مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا تو مولا نے اپنا ننھا سا ہاتھ اٹھا کے اس کے کلے میں دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ اٹھا کے دوسری کلے میں دوسری طرف کا حصہ منہ پکڑا اور دونوں طرف پکڑ کے چیر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فاطمہ بنت اسد بی بی نے آواز لگائی، حیا درہ، حیا درہ، حیا یعنی سانپ، درہ یعنی چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، حیا درہ کثرت استعمال میں حیدرہ، یہ ماں نے حیدر نام ہی اس لیے رکھا ہے۔ دنیا لطیف ہے اور دشمن علی کا عقیدہ ضعیف ہے۔ حیدر کا نام سن کے جو ہنس کر جواب دے، سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے۔ اس سے زیادہ شریفانہ جملہ نہیں ہو سکتا۔ جی، ہم اصحاب مصطفیٰ جب طے کرنا چاہتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون مومن، تو اصحاب کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، چہرہ پکار کے بتائے گا۔ تو یہ کسوٹی اصحاب کی ہے جی۔ حیا درہ، سانپ کو چیر دیا،
اب کتنی تیزی سے آگے بڑھی جناب فاطمہ بنت اسد, بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا, حضرت ابو طالب آگے بڑے, سینے سے لگایا, لے کے چلے مسکراتے ہوئے. اور ایک مرتبہ اس گھر میں ایک عجیب خوشی ہے, بلکہ کہہ دوں دوہری خوشی ہے. جیسے ہی اور آگے بڑھے پھر وہی لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا میں نے لٹا دیا تھا, میرے بچے نے سانپ کو, اژدہے کو چیر دیا. کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی, آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ بھائی آپ ایسے نہیں سنیں گے اس جملے کو. برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا ان سے کہہ دیجئے قیامت تک یہی کسوٹی ہے. حیدر 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 حیدر. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد وال. اللہم صلی علی یا علی. یہ فرما رہے ہیں مولا عباس, یہ فرما رہے ہیں مولا عباس. اللہ اکبر. اتخافون قوما یلعبوا بالموت, تم اس گھرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت کی کلائی مروڑتے تھے, وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ یہ اس علی کا بیٹا ہے. یہ اس قول کا کی کچھ تشریح. پھر فرماتے ہیں ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا مما شارب الخمر. ہے ہاتھ, بری ہیں, دور ہیں, محفوظ ہیں ہم اس سے. اور اس سے کیا مقایسہ کہ جو شارب الخمر ہو. وممن صاحب الحوض والکوثر, ایک شراب پیتا ہے, ایک صاحب کوثر ہے. کہاں کا مقایسہ ہے حسین کے ساتھ کسی اور کا؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے تو 4 مصروں میں اتنے حسین پیغام دیے ہیں, مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. 4 مصروں میں 5 دفعہ حسین حسین بولا ہے. پیغام دیا ہے, پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے, سمیٹو گے تو حسین بنے گا. اور پھر شاہ حسین, بادشاہ حسین, دیا حسین, دیا پناہ حسین. پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ حسین حسین کہا. تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے, اس لائن میں ہی حسین کا نام نہیں لکھا. سرداد نداد دست در دست یزید. اس پوری لائن میں, اس پورے مصرے میں یزید کا نام ہے, حسین کا نام کیسے لائیں؟ یہ حسین کی توہین ہے کہ یزید کے ساتھ رکھا جائے. یہی مولا عباس فرما رہے ہیں. خبردار وہ شارب الخمر اور یہ صاحب حوض کوثر. تم مقایسہ کر رہے ہو صاحب حوض کوثر کا شارب الخمر سے. ممن فی بیتہ وحی والقرآن, ممن فی بیتہ لہو والنیران. تم حسین کا اس سے مقایسہ کر رہے ہو جس کے گھر میں وحی اور قرآن اترے وہ, اور جس کے گھر میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ. یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ جی آگے بڑھوں. اللہ اکبر. انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش. تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو. مولا عباس کا جملہ. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے قاتلان حسین منافقوں سے خطاب کر رہے ہیں. تم بھی ایک غلطی کا شکار ہو جس غلطی کا شکار قریش تھے. یریدون قتل رسول اللہ, جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. وانتم تریدون قتل ابن و بنت رسول اللہ, اور تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے قریش والے, تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو. اب جملہ سنیں. ولا یمکن لکم
ما ولا یمکنو لہم ما دام امیر المومنین حیا. جب تک علی زندہ رہے علی کی وجہ سے کسی میں جرت نہیں تھی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیفا یمکن لکم, اب مجھے بتاؤ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے. اللہ اکبر. قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا, تمہارے لیے کیسے ممکن ہے تم ابو عبداللہ کو قتل کر دو جب تک میں زندہ ہوں. میرے ہوتے ہوئے تم حسین کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہو. میں نوکر ہوں حسین کا. اللہ اکبر. اچھا تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں, سنو. اخبرکم بسبیلہ, حسین کے قتل کا تمہیں ایک رستہ بتا دیتا ہوں. بادرو قتلی وضرب عنقی لیحصل مرادکم, تم میری گردن کاٹو مجھے مارو تاکہ تمہاری مراد پوری ہو. میرے ہوتے ہوئے حسین مولا کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہ دیکھنا. عزیزو, حسین مولا کی بات ہے. یہ جو میں بنائے ہوئے آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں مٹھی, اور یہ جو اشارہ کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں ہتھیلی. حسین میں یا کہہ دوں حسینیت میں اور یزیدیت میں یہ فرق ہے. اور دقت چاہوں گا, معاشرہ اس لیے پریشان ہے کہ یہاں لینے والے زیادہ ہیں دینے والے کم ہیں. اسی محفل میں جناب محترم ابن حسین صاحب کی طرف سے فرض کیجئے دروازے پہ ٹوکرا دے کر کسی عزیز کو کھڑا کر دیں کہ تبرک بانٹو. بانٹنے والا ایک, لینے والے 2000, تو دھکا لگے گا, کھبا چھلے گا, آوازیں لگیں گی. حتیٰ لینے کی غرض والا آواز لگائے گا چاچا مجھے دے دو, اب وہ کہے گا یہ میرا بھتیجا کون سا ہے. پھر آواز آئے گی ماموں مجھے دے دو, تو وہ اس کی توجہ بڑھے گی میرا بھانجا کون سا ہے. جی رشتے تو مانگنے والوں کا تو مزاج پرانا ہے نا. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب. مانگنا مطلب ہو تو رشتہ داریاں تو بناتے ہیں نا. تو دینے والا ایک اور لینے والے 2000, تو پھر یہی ہوگا نا, دھکے لگیں گے, پریشانیاں ہوں گی, لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہو جائیں. تو جیسے ہی ابن حسین صاحب نے دیکھا کہ صاحب دینے والا ایک ہے اور لینے والے زیادہ ہیں, تو فوراً آواز لگائی دوسرا دروازہ بھی کھولو اور تم جا کے وہاں سے بانٹو. تو مجمع تقسیم ہوا, مگر پھر بھی حالات اچھے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جی تیسرا دروازہ بھی کھولو. تو جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے ایسے ایسے فساد ختم ہوتا چلا جائے گا, جھگڑا مٹتا چلا جائے گا, تکرار ختم ہوتی چلی جائے گی. حسین کی زندگی کا پیغام اولیہ یہ ہے کہ دینے والے بنو. سبحان اللہ. اگر دینے والے تم بن گئے تو معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا. وہ کیسا مثالی دور ہوگا جب دینے والے لینے والوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے, واہ 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 سبحان اللہ, اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور اگر کسی کو یہ گمان کر کے دے رہا ہوگا کہ یہ لینے والا ہے تو وہ کہے گا میں خود لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے نکلا ہوں. امام حسین کی زندگی کا ایک پیغام دینے والے بنو. سب کچھ دینا یہ ہنر ہے حسین کا. اللہ نے امت سے کچھ مانگا تھا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے. کچھ مانگا تھا اللہ نے, حسین نے سب کچھ دیا ہے, اور سجا سجا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب کچھ دیا ہے کہ وہ نہ رہ جائے, وہ رشتہ نہ رہ جائے, بھتیجے کا رشتہ نہ رہ جائے, بھانجے کا رشتہ نہ رہ جائے. جی, اور مال دینا یہ تو بہت آسان ہے, جان دینا. ہم جان کی خاطر مال خرچ کر دیتے ہیں, بڑا بڑا
بیماریوں میں اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں کہ جان بچ جائے، مگر مولا حسین جان دے رہے ہیں. یہ دینے والا جذبہ. عزیزو، پیغام حسینی، سارے سال طالب علم استاد سے پوچھے استاد اس کا کیا مطلب ہے، یہ اچھا شاگرد ہے. مگر یہی شاگرد اگر امتحان گاہ میں اسی استاد سے پوچھے استاد اس سوال کا کیا مطلب ہے، تو یہی قابل مذمت. سارے سال پوچھنا حسن، امتحان میں پوچھنا قبح. مدد نہیں لی جا سکتی جب امتحان ہو. میں انہیں جواب دے رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل کشا کہتے ہو اور مولا علی سے مدد مانگتے ہو تو انہوں نے اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ مدد کی جگہ نہیں تھی، یہ امتحان کی جگہ تھی. امتحان کی جگہ ہمیں مدد نہیں کی جاتی. اور نہ صرف وہ مدد نہیں کریں گے، یہ بھی مدد نہیں لے گا. فضائل کا باب ہے مگر ہے مقتل کا مرحلہ. جب مولا گر رہے تھے نا گھوڑے سے تو ایک طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. مختار کے دربار میں ایک سپاہی نے یہ تو بتایا، کئی سپاہیوں نے بتایا کہ حسین آخری وقت میں ادھر گرتے تھے تو کہتے تھے نہیں، ادھر گرتے کہتے نہیں. کوئی نظر ہمیں نہیں آیا کہ جو کچھ دے رہا ہو. آیت اللہ فاطمی ایک عارف ہیں اللہ کے، میں نے ان سے خود یہ جملہ سنا کہ آگے بڑھ کے نبی کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ. آگے بڑھ کے مولا سے سیدہ فرماتی تھی بیٹا میری گود میں آ جاؤ، اور فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے. موقع اور محل کو دیکھ کر یہ امتحان کا ہے، یہاں مدد نہیں لی جائے گی. یہ پیغام ہے امام حسین کی زندگی کا. عزیزان گرامی، اللہ نے سب سے بڑی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے، یہ طے ہے نا جی. ان ھذا لھو البلاء المبین، قرآن کہہ رہا ہے نا. سب سے بڑی مصیبت تھی جو ابراہیم کے اوپر، سلام علی ابراہیم، سب سے بڑی مصیبت ہم نے ابراہیم پر ڈالی. اور جو سب سے بڑی مصیبت حضرت ابراہیم نے قبول کی اور اس کا امتحان دیا وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے مال کی قربانی. سارے جانور اللہ کی راہ میں دے دیے. جبریل نے واپس کر ٹافی دے کر جب اس کا کور، اس کا ریپر اتار کے وہ کھا رہا ہو تو کہیے بیٹا مجھے دے دو. اول تو بچہ دے گا نہیں، اور دے تو آپ کھا نہیں سکیں گے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی ٹافی کھا رہا ہے جی. یعنی اپنی دی ہوئی ٹافی اگر آپ کھائیں گے، میں کھاؤں گا تو مذمت ہوگی نا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے. 2 سال کا تھا تو میں نے اس بچے کی ٹافی نہیں کھائی. یہی بچہ جب 30 سال کا ہوگا، کمیشن کا اور سی ایس ایس کی تیاری کر کے یہ مثال ڈپٹی کمشنر لگے گا، یہ گاڑی مجھے لے کے دے گا میں لے لوں گا، یہ گھر بنا کے دے گا میں لے لوں گا، یہ میرے لیے اچھے کپڑے بنائے گا میں لے لوں گا. 30 سال پہلے ٹافی نہیں لی، 30 سال کے بعد سب کچھ لے رہا ہوں. کیا بدلا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم سے مال نہیں لیا، جان نہیں لی، اولاد نہیں لی. حسین سے مال بھی لے لیا، جان بھی لے لی، اولاد بھی لے لی. کیا فرق ہے دونوں قربانیوں میں؟ قرآن کی زبان میں علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. جو قرآن میں آیا ہے نا وفدینا ہو بے ذبح عظیم، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ حسین ہے. اقبال کا فلسفہ کربلا دیکھ لیا جائے. اللہ نے حضرت ابراہیم سے تینوں چیزیں لے کر واپس کر دیں، امام حسین سے لے کر رکھ لی. بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے. یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. بچے سے ٹافی نہیں لی، بڑے ہو کے گھر بھی لے لیا. یہی فرق ہے حسین اور ابراہیم میں. ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے. یا اللہ ہمارے بولنے اور سننے کو عبادت شمار فرما. اس گھر پہ اپنا کرم اور رحمت نازل فرما. شرکائے محفل تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، حسین کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان سب کو عطا فرما. ہم سب فقیر ہیں، ہمیں اپنے خزانے سے مالدار فرما.
ہماری عاقبت بخیر فرما، امام حسین کو ہم سے راضی فرما، زیارت قبر امام حسین ہمیں بار بار عطا فرما۔ جناب ابن حسین صاحب کے والد گرامی جناب سید محمد حسین اور سید غضنفر عباس صاحب کے جملہ مرحومین اور اس گھر کے بزرگ، خاص طور پہ والد مرحوم جو بانی دادا پردادا، ان تمام بزرگوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کروں گا سید مظہر عباس اور ان کے فرزندان سید محمد کمال، سید محمد حسین، سید ابن حسین، سید ابن عباس، سید حسن رضا، سید محمد حسین، سید علی نور گردیزی، سید زین امام اور اس گھر کے تمام اس خاندان سے جڑے ہوئے تمام احباب کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق عزت میں اضافے کے لیے، عمر اور زندگیوں میں برکت کے لیے، مولا حسین کی بارگاہ میں ایک بھرپور اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے، اور ان جو نام میں نے لیے ان کے لیے صحت و سلامتی اور رزق اور عزت کے لیے بھرپور توانائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہمیشہ کی طرح سچائی کے ساتھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔